السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ایسے کر کے سلام کرنے، چلیں جی ایسے ایسے کر کے سلام کرنے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحج أشهر معلومات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله افترض عليكم الحج فحجوا۔ حضرات گرامی، مکہ مکرمہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب، جس کی بنیادوں کو ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام نے اللہ مالک الملک کے حکم سے تعمیر کیا۔ بیت اللہ تعمیر ہو گیا، مالک الملک نے ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا، کہا اذن فی الناس بالحج۔ میرے ابراہیم، میرا گھر تعمیر ہو گیا، اب آپ اعلان کریں، لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ حضرات گرامی، ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبا عرصہ گزر گیا، صدیاں بیت گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اللہ کے حکم سے اعلان حج کیا تھا جب یہ علاقہ ریگستان اور بیابان تھا، یہاں پر بسنے والے لوگوں کی تعداد بڑی مختصر تھی، لیکن اعلان چونکہ اللہ کے حکم سے تھا، تو جو کام رب کے حکم سے ہوتا ہے اس کے اندر پھر مدد بھی اللہ مالک الملک کی شامل ہوا کرتی ہے۔ جس طرح بدر کے میدان میں میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ میرے نبی اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر کے کافروں کی طرف پھینک دیں۔ اب ایک ہاتھ میں کتنی کی مٹی آ سکتی ہے اور ایک ہاتھ سے پھینکی ہوئی کتنی کے دور جا سکتی ہے، یہ ہر فرد جانتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ مختلف ہے۔ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ میرے نبی یہ مٹھی کے اندر مٹی لے کے آپ نے پھینکنی ہے، اس کے مقام تک پہنچانا میرے اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔
فرمایا میرے سونے نبی وہ مٹی آپ کے ہاتھ سے پھینکی گئی لیکن پھینکنے والی اللہ کی ذات تھی. وہ سامنے کھڑا ہوا 1000 کا لشکر، ان میں سے کوئی نہیں بچا جس کے منہ میں، ناک میں، آنکھوں میں وہ مٹی نہ گئی ہو. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ مالک الملک کے حکم سے اعلان حج کیا، اذن حج دیا. ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے ہزاروں سال گزر چکے ہوں گے. اس وقت سے لے کر کے آج تک اور قیامت کی دیواروں تک اللہ مالک الملک نے ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کو اس قدر پذیرائی بخشی ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے وہاں تک جہاں پہ جا کر کے دنیا ختم ہو جاتی ہے، آگے سمندر ہی سمندر ہے. میں نے ایک حج کے موقع پہ ایک حاجی سے پوچھا، میں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہتا ہے میں توبو کے علاقے سے آیا ہوں. میں نے کہا توبو کا علاقہ کہاں ہے؟ کہتا افریقہ کے علاقوں میں سب سے آخری جگہ جہاں پر جا کر کے سمجھ لو کہ اس سے آگے دنیا ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے میں حج کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں. اللہ رب العالمین کا اعلان تھا اور اس کونے سے لے کر کے دنیا کے تمام اطراف میں سے جب بھی کوئی حاجی نکلتا ہے تو اس کی زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اعلان کیا کرتا ہے؟ اللہ تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے تیرے حکم سے کہا تھا آ جاؤ. اللہ لبیک کہتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ ہم حاضر ہیں، تیرے گھر کی طرف چلے آتے ہیں. میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کا وہ عمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اعلان نبوت کیا، حج کا اعلان کیا. جاؤ بخاری سے لے کر کے حدیث کی تمام کتابیں اٹھا کے دیکھو، سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا نقشہ کھینچتے ہیں. فرمایا پیغمبر علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا اللہ کے نبی حج کس بات کا نام ہے؟ فرمایا الحج هو العج والثج. فرمایا حج دو چیزوں کا نام ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ جب نکلنے والا حاجی اپنی زبان سے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور پھر اس کے لیے وہ اپنی آواز کی ساری قوت لگا دیتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم مدینہ سے نکلے، ابھی حدود مدینہ نہیں پار ہوئی تھی، ہمارے گلے بیٹھنا شروع ہو گئے تھے لبیک لبیک کی بلند آوازوں کے ساتھ. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے اس حج کو جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ٹھہرا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حج اسی طرح سے گزر گیا. آپ بار بار ایک ہی بات کہے جا رہے ہیں. فرمایا خذوا انی مناسککم، میرے صحابہ تم میرے پاس موجود ہو، تم مجھے دیکھ کر کے حج کر رہے ہو، میرے بعد تمہارے بعد آنے والے تمہیں دیکھ کر کے سیکھیں گے، ان کے بعد آنے والے ان کو دیکھ کے سیکھیں گے. میرے صحابہ یہ حج کا طریقہ میرے سے سیکھ لو. اس لیے سیکھو کہ حج اس کا ہوگا جس نے اس طرح حج کیا جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تمام عبادات کا یہی حکم ہے. لیکن حج کی بات چل رہی ہے. حج کو اللہ رب العالمین نے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن بنایا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. فرمایا اسلام کو اللہ نے ایک عمارت بنا دیا، عمارت کی چھت اور دیواریں بنا دی. ایک کلمہ شہادت سے جس کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس کی دیواریں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ مل کر کے یہ ایک اسلام کی بنیاد بنتی ہے. جب ایک مسلمان اپنے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کہ لوگوں تمہارے لیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے اس کے لیے یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ جلد سے جلد اس کے گھر کی طرف آ جائے، حج کرنے کے لیے آئے. میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ نے توفیق دی ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کام میں جلدی کرے. فَلْيُعَجِّلْ، چاہیے کہ اس کام میں جلدی کرے.
یہ اہل پاکستان کو یہ بات خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ہمارے ایک رجحان بنا ہوا ہے کہ حج اس وقت کرنا ہے جدو لتاں چ جان نہیں رہی، جب چلنے کے قابل نہیں رہا۔ انتظار کرتا ہے کس بات کا؟ نوکری مکمل ہو جائے، کاروبار مکمل ہو جائے، سارے بچے بچے بیاہ دیے جائیں، ہر کام سے فارغ ہو جائے، پھر اس کے بعد ارادہ کرتے ہیں کہ اب میں نے حج کرنے کے لیے جانا ہے۔ فرمایا جب اللہ نے توفیق دے دی پھر انتظار نہیں کرنا، پھر یہ اس بات کا انتظار نہیں کرنا کہ ابھی 10 سال ٹھہر جاؤں، 20 سال ٹھہر جاؤں۔ فرمایا تمہیں کیا پتا ہے، ہو سکتا ہے یہ صحت اگلے سال تمہارے پاس ہو کہ نہ ہو، یہ جسم جو تمہارے پاؤں پہ کھڑا ہے یہ اگلے سال کسی بیماری کے اندر گر جائے، یہ جو آج تمہارے پاس دولت ہے ہو سکتا ہے یہ اگلے سال تمہارے پاس نہ ہو۔ اس لیے اعلان کیا کیا؟ فرمایا فَلْيُعَجِّلْ، اسے چاہیے کہ وہ حج کرنے کے اندر تاخیر نہ کرے، حج کرنے میں جلدی کرے۔ اور یارو یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا عمل ہے، آپ شریعت کو پڑھنا شروع کریں، دین اسلام کا مطالعہ کریں، قرآن اٹھاتے ہیں، کہا قرآن کا ایک حرف پڑھتے ہو تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ بات سمجھ آ گئی نیکی کی کہ اگر ہم قرآن کی ایک حرف کو پڑھیں گے ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ بات آگے جاتی ہے، فرمایا تم نماز پڑھو گے جماعت کے ساتھ 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، مسجد نبوی میں پڑھو گے 1000 نماز کا ثواب ملے گا، بیت اللہ کے اندر پڑھو گے 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی حج کرنے کی کتنی کو نیکیاں اللہ رب العالمین دے دیتا ہے؟ اگر ہم حج کرنے کے لیے جائیں کتنی کو نیکیاں اللہ رب العالمین دے دیتا ہے؟ میرے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات تم کرو، ایک کام اللہ نے کرنا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، فرمایا پہلا کام یہ کرنا ہے کہ حج اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ حج کرنے والا حج کرنے جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ یار کہندہ سارے رشتہ دار کہندے ہی یار چنگے بھلے تیرے کو ہن پیسے نے، تو ابھی بھی حج کرنے نہیں جا رہا؟ یار لوگوں نے تانے دے دے کے مار دیا ہے، اس لیے میں اس سال حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ حج اللہ کے لیے نہیں کرنے جا رہا، یہ لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے جا رہا ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں حج کر لو اس لیے میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ کوئی اس لیے حج کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ مجھے پتہ چلے لوگوں کو کہ جناب یہ حاجی ہے اور اس کے نام کے ساتھ حاجی لکھا جائے گا۔ کوئی کسی مقصد کے لیے جائے گا، کوئی کسی مقصد کے لیے جائے گا، لیکن میرے بھائیوں یہ پہلی بات یاد رکھنا، من حج للہ، جس نے حج کیا لیکن صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیا، ولم یرفث ولم یفسق، اور حج کے دوران میں اس نے اپنے اللہ کے احکامات و قوانین کو اپنے اوپر اس طرح سے لازم کیا کہ نہ بدنی طور پر، نہ زبان سے، نہ کسی بھی طریقے سے اللہ کے کسی فرمان کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کے حکموں کے اندر رہ کر کے اس نے یہ سارا وقت گزارا ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں رجع کا یوم ولدتہ امہ، فرمایا یہ حاجی جب گیا تھا اللہ رب العالمین کے گھر میں، رب کائنات نے ان کو کہا تھا وفد اللہ، اللہ رب العالمین کے یہ مہمان ہیں، رب کونین نے ان کو بلایا ہے، فاجابوا، یہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے چلے آئے ہیں، یہ اللہ کے گھر کی طرف سفر قصد کر کے چلے آئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے مہمان ہیں، اس لیے اب یہ مجھ سے مانگیں گے، میں جو مانگیں گے ان کو دیتا چلا جاؤں گا، جو سوال کریں گے میں ان کا سوال پورا کرتا چلا جاؤں گا۔ اور لوگوں کبھی ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے، چونکہ ہم انسان ہیں نا، انسان کمزور ہوتا ہے اور کمزور کے اندر ہمیشہ کمزوری رہتی ہے۔ اگر میں عمرہ کرنے چلا گیا یہ والا مکان نہیں خرید پاؤں گا، اگر حج کرنے چلا گیا یہ ساتھ والی لگتی ہوئی دکان نہ خرید پایا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اگر میں نے عمرے کے اوپر پیسے خرچ کر دیے بیٹا کیسے پڑے گا، اگر میں نے عمرے پہ پیسے خرچ کر دیے میری بیٹی کا شادی بیاہ کیسے ہوگا۔ انتظار کے اندر لگا ہوا اگلے اور اگلے کام کے اندر سوچا کیا ہے؟ سوچا یہ ہے کہ جو پیسہ حج پہ خرچ ہوگا، جو عمرے پہ خرچ ہوگا، میرے مال میں کمی آ جائے گی۔ آؤ آج عقیدے کی بات بتاؤں، اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کا اس مال کے کائنات پر اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے
پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر توجہ میری طرف ہے تو آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ بیان کرتا ہوں۔ یہ قصہ بہت سارے وائدین و مبلغین نے ذکر کیا ہے اور لجنت دائمہ نے اس کو بیان کرنے کی اجازت دی ہے۔ آؤ، ایک شخص اور ایک علاقہ ہے، علاقے کا باسی، اللہ کا بڑا نیک بندہ، نام اس کا ہے حاتم الاصم۔ بات انتہائی توجہ سے سننی ہے، آپ کو بات سن کر کے سکون بھی ملے گا اور عرش والے رب پر اعتماد اور بھروسہ بھی ہوگا۔ حاتم الاصم ذہن کے اندر کیا ہے، حج کا مہینہ آیا ہے، لوگ حج کے لیے نکل رہے ہیں، ادھر سے بھی حاجی جا رہے ہیں، ادھر سے بھی حاجی جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بندہ، پاس وسائل نہیں ہے، گھر کے اندر اتنا مال نہیں ہے کہ گھر والوں کو اس کے سہارے چھوڑ کر کے حج کے لیے چلا جائے، جیب میں اتنا خرچ نہیں ہے کہ لے کر کے حج کے لیے چلا جائے، لیکن گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، نماز سے فارغ ہوا ہے، عرش والے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، مولا تیرے باقی سارے بندے جو جا رہے ہیں، اللہ میں کیوں نہیں جا سکتا؟ عرش والے رب یہ جو سارے جا رہے ہیں ان کو بھی تو لے کے جا رہا ہے، مولا میں کیوں نہیں جا سکتا؟ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پاس بیٹی آئی، چھوٹی سی بیٹی ہے، پاس آ کر کے بیٹھ گئی، بابا رو کیوں رہے ہیں؟ اتنا آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہا بیٹا دل مچل رہا ہے، دل میں شوق ابھر رہا ہے، میں بھی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاؤں۔ یہ قافلے حاجیوں کے نکل پڑے ہیں، لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے علاقہ سے بھی حاجیوں کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ بیٹی میرے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہیں، تمہیں چھوڑ کے جانے کے لیے بھی وسائل نہیں ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں اگر میرے پاس بھی وسائل ہوتے میں بھی حج کرنے کے لیے جاتا، میں بھی قافلے کے ساتھ جاتا۔ اور یارو یہ ایک ایسی جگہ ہے کائنات میں، دنیا میں کوئی بھی جگہ ہو، بندہ 2 بار دیکھ لے، تیسری بار جانے کو دل نہیں کرتا۔ یہ حج اور عمرے کی جگہیں مکہ اور مدینہ، بیت اللہ اور مسجد نبوی، یارو یہ ایسی جگہ ہے، اللہ کی قسم ہے بندہ جتنی بار بھی جاتا ہے نا اس کا شوق پہلے سے بڑھ جاتا ہے، اس کا شوق کم نہیں ہوتا۔ ہم نے اللہ کی توفیق سے، رب کائنات نے توفیق دی، ایک ہفتے میں اللہ نے 2 بار اپنے گھر کی زیارت کا موقع دیا، لیکن شوق کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کہے کہ یار بہت کر لیے اب ضرورت نہیں رہی ہے۔ اب بھی موقع ملا، جب بھی موقع ملا اللہ کے گھر کی طرف گئے تو یہ حاتم الاصم بیٹی کے سامنے، اپنی بیٹی کے سامنے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بیٹی کہتی ہے بابا کیا ہوا؟ آپ چلے جائیں حج کرنے کے لیے۔ کہا بیٹا تیرے بہن بھائی تیری ماں مجھے اجازت دیں گے جانے کی؟ کیا یہ مجھے جانے دیں گے؟ کہتی بابا بات کر لیتے ہیں۔ سارے گھر والوں کو بلا لیا، سامنے بٹھا لیا، کہا بیٹا میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں حج کرنے کے لیے جاؤں، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں بھی حج کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ بیٹی اللہ پر توکل رکھنے والی ہے، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد رکھنے والی ہے۔ بیٹی نے گھر والوں کو کیا کہا، یہ جملہ ذرا انتہائی توجہ سے سننا ہے۔ بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے اماں ابا جی کو اجازت دے دیں، چلے جائیں حج کے لیے، کیا حرج ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا ہمارا پیچھے سے کیا بنے گا، ہم کیا کریں گے، ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ بیٹی نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا، کہتی ہے امی رزق اللہ دیتا ہے یا ابا دیتا ہے؟ رزق اللہ دیتا ہے یا رزق ابا جان دیتے ہیں؟ وہ بھی اللہ پہ اعتقاد رکھنے والی تھیں، اور جو اللہ پہ اعتقاد رکھنے والی ہوتی ہیں ان کا بھروسہ ہمیشہ اللہ پہ ہوتا ہے۔ جاؤ پیچھے لوٹ جاؤ، ابراہیم علیہ السلام نے جب چھوڑا تھا اپنے بیٹے اور بیوی کو اس صحرا اور اس خالی سرزمین کے اوپر، اس ریگستان کے اوپر، اور چھوڑ کر کے جب جانے لگے تھے نا ابراہیم علیہ السلام، تو پیچھے سے بیوی ہاجر علیہ السلام آواز دی، ابراہیم ابراہیم کہاں چلے؟ ہمیں صحرا میں، بیابان میں، ریگستان میں جہاں کوئی بھی نہیں ہے وہاں چھوڑ کر کے جانے لگے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا، جواب نہیں دے رہے، چلتے جا رہے ہیں۔ بیوی پیچھے پیچھے سواری کے، خود سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے آگے آگے۔ بیوی نے آخری کا سوال کر دیا، کہا میرے سرتاج اتنا تو بتا دو، اتنا تو بتا دو کہ اپنی مرضی سے کسی ناراضگی کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہو
یا عرش والے رب کے حکم کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تھا، آسمان کی طرف ایسے کر کے اشارہ کیا۔ جب اشارہ آسمان کی طرف کیا تو اللہ کی بندی نے، میری اور تیری ماں نے، جناب محمد الرسول اللہ کے جد امجد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے، سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے جب ابراہیم کی انگلی آسمان کی طرف اٹھے ہوئے دیکھی، فرمایا اذن لا یضیعنا، کہا ابراہیم اگر اللہ کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو پھر یاد رکھو وہ اللہ کسی کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ عرش والے رب پہ جو اعتماد کرتا ہے عرش والا رب پھر اس کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ اور دنیا والوں نے دیکھا میرے عزیز بھائیوں، قابل احترام میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے پھر دکھایا دنیا والوں کو کہ رب کائنات کے اوپر اعتماد کرنے والی میری اور آپ کی وہ ماں، جس کے پینے کے لیے پانی نہیں تھا، جس کے پاس پانی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، جو لے کے آئے تھے وہ بھی ختم ہو گیا تھا، عرش والے رب نے پھر ان کے پینے کے لیے اس پانی کو جاری کیا جس پانی کے بارے میں میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام نے پھر فرمایا تھا، کہا ماء زمزم لما شرب لہ، اللہ نے پھر ان کو وہ زمزم کا پانی دیا جس میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت کے ساتھ پی لیا جائے عرش والا رب ان نیتوں کو بھی پورا کر دیا کرتا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے، سیدہ ہاجرہ نے سکھایا کہ اللہ رب العالمین پر اعتقاد اور اعتماد کرنے والا وہ کبھی بھی خائب و خاسر نہیں ہوتا، کبھی بھی وہ نقصان میں نہیں جاتا، عرش والا رب ان کی حفاظتیں کیا کرتا ہے۔ تو یاروں میں بات کر رہا تھا حاتم الاصم کی، اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کا بزرگ، اللہ پہ اعتماد کرنے والا، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا۔ اور ولی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ پر اعتماد کرنے والا ہو، ولی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ پر توکل کرنے والا ہو، ولی ہوتا ہی جو ہے وہ ہے جس کا اعتماد و اعتقاد اللہ پر ہو۔ تو یہ حاتم الاصم اللہ کا ولی گھر کے اندر بیٹھا ہوا بیوی بچوں میں، جب بیٹی نے کہا امی ابا بھی تو اللہ کا دیا ہوا رزق ہی کھاتے ہیں نا، ہم بھی اللہ کا دیا رزق کھاتے ہیں، اگر ابا جان جانا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ان کو چلا جانے دو، پیچھے اللہ ہمارا محافظ ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہماری دکھے بانیاں کرنے والا ہے۔ حاتم الاصم جلدی جلدی اپنا لباس پہنا، احرام پکڑا اور قافلے کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ اب یارو دو موقع ہیں، بات کو دھیان سے سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ دو چیزیں ہیں، ایک طرف جانے والے کے پاس وسائل نہیں ہیں اور دوسری طرف جن کو پیچھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ہماری جماعت کے معروف خطیب نامور شخصیت جناب انعام الحق فاروقی صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو انتہائی اختصار کے ساتھ میں اپنی بات کو انتہائی اختصار سے مکمل کروں گا، صرف میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس قصے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ کیا ہے کہ جانے والا اس کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہیں کہ قافلے کے ساتھ اپنا خرچ کر کے جا سکے، اور جن کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے ان کے پاس بھی 3 دن کا راشن ہے اور 3 دن کے بعد ان کے پاس بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہ قافلے کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین جب اسباب بناتا ہے تو کیسے بنتے ہیں۔ قافلہ چلتا جا رہا ہے، یہ اللہ کا ولی قافلے کے ساتھ نہیں ملتا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ تو ہمارے جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیوں جڑا ہے، تیرے پاس کچھ ہے نہیں ہے، تو کھانے پینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے۔ یہ قافلے کے پیچھے پیچھے اکیلا اکیلا چلتا جا رہا ہے۔ قافلے نے پڑاؤ کیا، قافلے نے پڑاؤ کیا، قافلہ پڑاؤ کر کے بیٹھا ہے۔ قافلے کا جو امیر ہے، امیر قافلہ، اس کو کسی چیز نے ڈس لیا، کسی چیز نے اس کو ڈس لیا، کو سانپ کو بچھو کسی چیز نے اس کو ڈسا، پریشان ہو گئے۔ سب نے اپنا اپنا بند علاج کیا، جو جس کے پاس تھا انہوں نے کرنے کی کوشش کی۔ ایک بندہ درمیان میں سے بول کے کہتا ہے یار اگر دم ہی کروانا ہے تو وہ پیچھے ایک بابا بیٹھا ہوا ہے،
اسی کو بلا کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی دم ہو اور یہ ہماری اس بیماری سے ہمارا یہ جو امیر ہے اس کو شفا مل جائے۔ اس کو بلا کر کے لائے، جا کر کے اسے لے کر کے آئے، آ کر کے اس نے اللہ کا نام لے کے اس بیمار اور مریض کے اوپر دم کرنا شروع کیا۔ اور میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا قرآن، رب کائنات نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، خاص طور پر سورۃ الفاتحہ، اس میں رب کائنات نے تاثیر رکھی ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ شفا دینے والی سورت ہے، اس کو کسی سحر زدہ پر، کسی ڈسے ہوئے پر پڑھیں، اللہ رب العالمین اس کے زہر کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کو مجنون دیوانے پہ پڑھیں، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو رب کائنات کا یہ ولی اور یہ بندہ جا کر کے اس کو دم کرتا ہے، دم کیا تو امیر قافلہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، قافلے کا امیر صحت مند ہو گیا، ڈسا ہوا تھا زہر ختم ہو گیا۔ قافلے والا کہتا ہے اللہ کے بندے تم پیچھے پیچھے کیوں تھے، ہمارے ساتھ قافلے کے اندر کیوں شامل نہیں ہو؟ کہتے ہیں بھائی کیا بتاؤں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ ہوں، خالی جیب ہوں، شرم آتی ہے تمہارے قافلے میں شامل ہونے کی، اس لیے میں پیچھے پیچھے ہوں، میرا اللہ میرا مالک ہے۔ امیر قافلہ کہتا ہے اب یہاں سے لے کر کے مکہ المکرمہ کے پورے حج کے جانے تک اور واپس تمہارے گھر پہنچنے تک اب میری ذمہ داری ہے، اب میں ذمہ دار ہوں، تمہارا سارا خرچ میرے ذمہ ہے، اور تم حج کر کے اور وہ اپنا حج مکمل کر کے چلے جاؤ، یہ ساری ذمہ داری میری ہے۔ ایک طرف یہ حاتم الاصم اپنے اس قافلے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کا بندوبست کیا، اب اس کے گھر کی طرف آ جائے۔ میں نے پہلے کہا اگر توجہ رہے گی تو بات سمجھ بھی آئے گی اور اللہ رب العالمین پر اعتماد بھی آئے گا۔ گھر والے 3 دن کا راشن ہے پاس، کچھ نہیں ہے اور اپنے پاس، آج تیسرا دن ہے، جو کچھ تھا وہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ علاقے کا گورنر اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے نکلا ہوا ہے، رستے میں پیاس محسوس ہوئی، پانی کی طلب ہوئی، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو اسی حاتم الاصم کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ بچے نے جا کے گھر میں ماں کو بتایا، ماں باہر علاقے کا امیر آیا ہوا ہے اور وہ ہمارے گھر سے پانی طلب کر رہا ہے۔ ماں آسمان کی طرف دیکھتی ہے، مولا تیرے نبی کا پیغام ہے مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، آج میرے گھر کے اندر کچھ ہے ہی نہیں کہ میں مہمان کی مہمان نوازی کر سکوں۔ گھر کا جو اچھا برتن تھا وہ لیا، گھر کے اندر جو پانی تھا اس برتن میں پانی ڈالا، اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ جا کر کے یہی پانی امیر کو پیش کر دو اور یہی پانی اسے دے آؤ، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں بندے کو پیاس لگی ہو اور پیاس کی انتہا کو پہنچا ہوا ہو، پھر سادہ پانی بھی میٹھے پانی کا لطف دیا کرتا ہے، پھر سادے پانی کے اندر بھی وہ مٹھاسیں آیا کرتی ہیں۔ پانی پیا، پانی میں اللہ نے اسے کوئی الگ ہی لذت دکھا دی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہے یہ پانی کہاں سے لائے ہو؟ کہا یہ پانی سامنے والا گھر، اس گھر سے لائے ہیں۔ کہا یہ گھر پتہ کرو کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ ہمارے اس اللہ کے ولی حاتم الاصم کا گھر ہے۔ کہا وہ حاتم الاصم، اس کا تو بڑا چرچا ہے، بڑا اللہ والا ہے، جاؤ اسے بلا کے لاؤ، میں اسے انعام و اکرام دینا چاہتا ہوں۔ گھر جا کر کے پوچھا، گھر والوں نے بتایا کہ امیر کو جا کے بتاؤ کہ وہ تو حج کے لیے چلے گئے ہیں اور ہم یہاں پر اکیلے ہی گھر کے اندر ہیں۔ اس نے جا کے امیر کو بتایا، کہا کہ حاتم الاصم حج کے لیے نکلا ہوا ہے، جانتا تھا اس کے حالات کو، کہا کہ وہ حج کے لیے گیا، پیچھے گھر والے تو بھوکے ہوں گے، نکلا ہوا تھا شکار کے لیے، اپنا بیلٹ اتارا،
ان کے گھر کے اندر پھینک دیا۔ ہیرے جواہرات کا جڑا ہوا بیلٹ وزیروں نے دیکھا امیر کی طرف، انہوں نے بھی وہی کیا اور اسی طرح سے اس کے گھر کے اندر وہ پھینک دیا۔ ایک وزیر جا کر کے کہتا ہے یہ سارے مجھے دے دو، اس کی قیمت میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ قیمت اس کو ادا کر کے واپس نکلا۔ اس اللہ کی بندی اس بیٹی نے آنکھوں میں آنسو لا کے ایک جملہ بولا، میرے بھائیو یہ آخری جملہ اور میں اپنی بات مکمل کرنے کی طرف آؤں گا۔ بیٹی اپنی ماں کی طرف دیکھ کے کہتی ہے اماں تم نے دیکھا کہ ابھی تو صرف اللہ کی مخلوق میں سے ایک بندے کو ہماری حالت کا پتہ چلا ہے اور ہمارا گھر زیورات اور ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے سکوں کے ساتھ بھر گیا ہے۔ جب عرش والے رب کو پتہ چلے گا تو وہ مالک کونین ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا تابعو، حدیث اور آخری الفاظ بات مکمل کرتا ہوں، فرمایا تابعو بین الحج والعمرہ، میرے امتیوں حج اور عمرہ مسلسل کرتے رہا کرو۔ آیا عمرے سے پھر اللہ نے توفیق دی دوبارہ چلا گیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا جی ایک عمرہ کر کے آ گیا اس کے بعد جناب کسی یتیم بچی کی شادی کر دو، کسی مسکین کا جو ہے وہ خرچہ راشن پورا کر دو، کسی مسجد کو بنا دو۔ یہ کہنے والے کو کبھی آپ نے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ آپ نے اس کوٹھی پر 10 لاکھ کروڑ روپیہ لگایا ہے، یہ کسی غریب اور مسکین کو دے دو۔ کبھی کسی بڑی گاڑی والے کو روک کے نہیں کہے گا کہ تم نے جناب تم جو ہے وہ ایک کرولا 60-70 لاکھ کی لے لیتے، تم نے جو ہے وہ یہ لینڈ کروزر اتنے لاکھوں کی کیوں لی ہے، ایسا نہیں کہے گا کبھی بھی ان چیزوں کے اوپر نہیں آئے گا کہ تم جو ہے وہ اپنے ہزار کنال کے مکان میں رہتے ہو، یہ بیچ کر کے تم غریبوں مسکینوں پہ خرچ کر دو۔ اگر عمرے پہ آئے گا تو بات کرے گا کہ اس کی جگہ پہ مسکین کو دے دو۔ حج کی باری آئے گی مسکین اور بیوہ اور یتیموں کا خیال آئے گا۔ ابھی آگے عید آنے والی ہے، بقرہ عید، قربانی کے جانوروں پہ آئے گا، بات کرے گا کہ اس کی جگہ پر جناب غریبوں مسکینوں کو دے دو۔ لیکن کبھی بھی کسی بڑے کو نہیں کہے گا کہ تیرے پاس مہنگا جو زندگی گزارنے کا جو سٹیٹس تو نے بنایا ہے وہ کسی غریب کو دے دو۔ یہاں میرے نبی نے کیا فرمایا تابعو بین العمرۃ والحج وانہما ینفیان الفقر کما تنفی القیر خبث الحدید۔ فرمایا اگر تم مسلسل عمرہ کرو، ایک عمرہ کیا پھر کرو، ایک حج کیا پھر کرو، پہلا فائدہ کیا؟ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما۔ ایک عمرہ کر کے آئے، سال 6 مہینے گزارے، دوبارہ پھر کرنے کے لیے چلا گیا، اگلے عمرے اور پچھلے عمرے کے درمیان جتنے گناہ تھے اللہ رب العالمین وہ سارے مٹا دیتا ہے۔ کیسے مٹاتا ہے؟ کبھی سنار کے پاس گئے ہو؟ سنار نے لوہا رکھا ہوتا ہے اور ایک آگ والا وہ نا پریشر پکڑا ہوتا ہے، وہ آگ کے اوپر ایسے ایسے کر کے پھیر رہا ہوتا ہے، وہ سونے کے اوپر۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ سونے کے اوپر آگ کرے گا تو اس کے اندر جو میل کچیل ہے نکل جائے گی، خالص سونا باقی رہ جائے گا۔ لوہار کی بھٹی پہ جائیں، پنکھا لگا ہوتا ہے، جب وہ پنکھا چلاتا ہے تو لوہا گرم ہوتا ہے، لوہے کے اوپر سے جو ہے وہ ذرات برادہ بن کے باہر نکلتا ہے، خالص لوہا بچ جاتا ہے، گند اتر جاتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب۔ فرمایا یہ تمہیں 2 فائدے دے گا، ایک تو تمہارے گناہوں کو اس طرح صاف کرے گا جیسے سنار کا سونا صاف ہوتا ہے، سنار کی چاندی صاف ہوتی ہے، لوہار کا لوہا صاف ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہیں گناہوں سے اس طرح سے پاک کرے گا، گناہوں سے اس طرح صاف کرے گا۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا دوسرا فائدہ یہ ہوگا اللہ تمہاری فقیری، تمہاری محتاجی، تمہارا فقر، تمہاری تنگ دستی، تمہاری تنگی کو اللہ رب العالمین ختم کر دے گا۔ یہ بات میں نے نہیں کہی، یہ بات قاری عبداللہ صاحب نے نہیں کہی، یہ بات قاری انعام صاحب نے نہیں کہی، یہ بات کہی ہے تو کس نے کہی ہے؟ کس نے کہی ہے؟ یار میں نے آپ سے سبحان اللہ نہیں کہلوانا، ایک بار محمد کہو گے نیکیاں لگ جائیں گی۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ فرمایا تم مسلسل حج اور عمرے کرتے رہو، میں محمد کی گارنٹی ہے اللہ تمہارے گھر میں کبھی فقیری آنے ہی نہیں دے گا۔
اللہ تمہارے گھر میں محتاجی آنے ہی نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین جو سفر حج کے لیے جانے والے ہیں مالک کونین، ان کو حج اس طرح کرنے کی توفیق دے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور پھر اللہ وہی بدلہ عطا فرمائے جیسا نبی کائنات نے کہا، فرمایا یرجعو کیوم ولدتہ امہ، جب واپس آئے گا تو ایسے آئے گا جیسے آج ہی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔